السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ان کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار جو ٹرینڈ کیے ہوئے ہوں، جن کو تم نے اس طرح سے سکھایا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو سکھایا ہے، پس جو کچھ وہ شکاری جانور تمہارے لیے روک کر کے رکھے اس میں سے کھاؤ، اور جب ان کو شکار کے لیے چھوڑو تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 4 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہماری زندگی میں کیا کیا چیزیں حلال ہیں، کیا کیا چیزیں حرام ہیں، زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے، ان باتوں کے تعلق سے سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس سے پہلے جو آیت کریمہ کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں وہ چیزیں جو حرام ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الانعام آیت نمبر 119 میں بیان فرمایا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، لوگو جتنی چیزیں تمہارے اوپر حرام ہے ایک ایک کر کے تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہے تفصیل کے ساتھ۔ یعنی جو آیت کریمہ کل تلاوت کی گئی اس میں بھی، اس کے علاوہ جو قرآن کریم میں آیتیں ہیں ان آیتوں میں بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی کون کون سی چیزیں انسانوں کے لیے حرام ہے، جس کو نہیں کھانا ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہیں، یعنی حرام چیزیں تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، نبی نے بھی بتلایا کہ یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہے، لیکن حلال کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے، قل، آپ ان سے کہیے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہے، یعنی جو چیزیں پاک ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر جتنی باتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان باتوں پر آپ غور و فکر کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کے حلال ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، گندی نہیں ہو، سڑی بوسی نہیں ہو، باس والی چیزیں نہیں ہو۔ اب ہمارے یہاں کھانا رکھا ہوا ہے، سڑ جائے نہیں کھانا چاہیے، کہ وہ کھانا صحیح نہیں ہے۔ وہ کھانا اگر سڑ جائے، اس کے اندر سے باس آنے لگے، خراب ہو جائے، اس کو کھانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے حلال ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں اس کو حرام نہیں کہا گیا ہو۔ کسی بھی چیز کو قرآن میں اور حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہو، وہ چیز حرام ہے۔ اگر قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایسی بات نہ ملے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ چیز حرام ہے، تو وہ چیز حلال ہے، شرط یہ کہ وہ پاک ہو۔ اب مثال کے طور پر امام زہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ پیشاب کے بارے میں بتلائیے کہ کیا پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ تو امام زہری رحمہ اللہ نے کہا
کہ چونکہ پیشاب ناپاک ہے، پاک چیزوں میں سے نہیں ہے، لہذا اس کو دوا کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے. یعنی ناپاک چیزوں کو، حرام چیزوں کو دوا کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں. آپ ان سے کہیے کہ تمام کی تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دی گئی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آگے بہت اہم ترین مسئلہ ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے جو ٹرینڈ کیے ہوئے ہوں. یعنی ایسا ذبیحہ جس پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو وہ حلال ہے. وہ تمام چیزیں جو پاکیزہ ہوں جن کو شریعت میں حرام نہیں قرار دیا گیا ہے وہ حلال ہے. اور اسی طرح سے اگر شکاری جانور جو ٹرینڈ کیے ہوئے ہوں وہ اگر شکار کر کے لائے تو وہ بھی حلال ہے. اور شکاری جانور کون ہوتے ہیں؟ کتے ہوتے ہیں. کتے یہ بھی شکاری جانور ہیں. چیتا، باز اور اس طرح کے جو پرندے جو شکار کرنا جانتے ہیں. امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر علی ابن ابی طلحہ رحمہ اللہ سے اور وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹرینڈ کیا ہوا، سدھایا ہوا، سکھایا ہوا جانور، اس سے مراد چیل ہے، چیتا ہے، کوے ہیں، باز ہیں. اللہ نے فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین، اس کا مطلب ہے کہ وہ جانور جو شکار کر سکتے ہیں، چاہے وہ چیتا ہو، چاہے وہ کتے ہو، چاہے وہ باز ہو، چاہے وہ شکرے ہو، یا ہر وہ پرندہ جو شکار کر سکتا ہو، ان کو اگر آپ ٹرینڈ کر دیں اور ٹرینڈ کرنے کے بعد وہ شکار کر لے تو پھر وہ شکار، اس کا کھانا بالکل حلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور وہ ان شکاری جانوروں کا شکار جو ٹرینڈ کیے ہوئے ہوں. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تعلمونہن مما علمکم اللہ، جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے ویسے ہی تم اس کو سکھاؤ. اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ سکھایا کیسے جائے کہ اس طرح سے وہ ٹرینڈ ہو کہ جب اس کو شکار کے لیے چھوڑا جائے تو وہ دوڑ جائے، جب اس کو روکا جائے ترنت رک جائے، اور جب وہ کسی جانور کا شکار کرے تو شکار کر کے بھاگے نہیں بلکہ وہ مالک کے لیے رکا رہے، مالک کے لیے وہ رکا رہے، انتظار کرے یہاں تک کہ مالک وہاں پر پہنچ جائے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مزید یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے جو ٹرینڈ کیے ہوئے ہوں، اور تم اس کو اس طرح سے ٹرینڈ کرو جس طرح سے اللہ نے تم کو سکھلایا ہے. اور آگے مزید فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جب وہ شکاری جانور شکار کر لے اور شکار کو لے کر کے تمہارے پاس رکا رہے تو اس میں سے لے کر کے کھاؤ کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے. اور آگے مزید فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جب اس کو چھوڑو تو اس کے پر اللہ کا نام لے لو. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی شکاری جانور کو شکار کے لیے چھوڑا جائے اور اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ دیا جائے، یعنی چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ پڑھ دیا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ جانور جائے اور جا کر کے اس کو شکار کر لے، جو شکار کرنا ہے وہ شکار کر لے اور شکار کر کے وہ رکا رہے یہاں تک کہ مالک وہاں پر پہنچ جائے تو وہ حلال ہے، اگرچہ اس شکار کو اس نے قتل ہی کیوں نہ کر دیا ہو، اگرچہ اس شکار کو اس نے مار ہی کیوں نہ دیا ہو، قتل ہی کیوں نہ کر دیا ہو، پھر بھی وہ شکاری جانور وہ جو شکار ہے وہ اس آدمی کے لیے حلال ہوگا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. صحیح البخاری کتاب الذبائح والصید حدیث نمبر 5477 اور صحیح مسلم کتاب الصید والذبائح کی روایت ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جانور کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور اس کو شکار کے لیے بھیجتے ہیں اور شکار کو بھیجتے وقت اس کے اوپر بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، شکار کو بھیجتے وقت اس کے اوپر بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، تو کیا وہ جو شکار کرے گا وہ ہمارے لیے حلال ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے ٹرینڈ کیا ہوا جانور بھیجا اور اس پر بسم اللہ پڑھا اور اس نے شکار کیا تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے، اگرچہ وہ اس کو قتل تو حلال ہے۔ تو پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس جانور وہ کتا اس شکار کو اگر قتل کر دے تو کیا اس وقت بھی وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ کتا اس کو قتل کر دے تو بھی وہ حلال ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جس کتے کو تم نے بھیجا ہے ٹرین کر کے، یا جتنے کتوں کو تم نے ٹرین کر کے بھیجا ہے بس وہی ہونے چاہیے، دوسرے کتے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جو کتا تم نے بھیجا ہے وہ ٹرینڈ کیا ہوا ہے، اس پر تم نے بسم اللہ پڑھا ہے، لیکن دوسرے کتے پر تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ شکاری جانور جو ٹرینڈ کیا ہوا اور اگر وہ ٹرینڈ کیا ہوا شکاری جانور اگر کوئی شکار کرتا ہے تو وہ شکار ہمارے لیے حلال ہے، شرط یہ کہ اس پر بسم اللہ پڑھا جائے، شرط یہ کہ اس پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے۔ یہاں تک کہ اگر ہم گولی وغیرہ سے بھی شکار کرتے ہیں، گولی سے شکار کرتے ہیں یا دوسری چیزوں سے شکار کرتے ہیں، دھاردار چیزوں سے، تو شکار کرتے وقت جب ہم چیز پھینکیں یا گولی چلائیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت کریمہ نازل ہوئی جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جانور کو جب تم بھیجو شکار کے لیے اور وہ تمہارے لیے شکار کو روکے رکھے تو اس میں سے کھاؤ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جب شکاری کو چھوڑو، شکاری جانور کو تم چھوڑو تو اس کے اوپر بسم اللہ ضرور پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھلایا کہ جب تم اپنے ٹرینڈ کیے ہوئے کتے کو چھوڑو تو اس کے اوپر بسم اللہ ضرور پڑھ لو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں تم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرو گے تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔